جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہوا تھا. تو نا میں جب تحقیق کر رہا تھا نا تو بہت سارے یعنی مکاتب فکر ہیں ہر کسی کے اپنے دلائل وغیرہ ہو گئے یہ ہو گئے. تو پھر میں نے ایک رات نا اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر سچ پہ ہے جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حق پہ ہیں تو مجھے کوئی نشان ظاہر فرما. تو میں اچھا سویا ہوں تو پھر رات کے وقت نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں. ڈنڈا وہ جو اسٹک تھی ان کے ہاتھ میں تھی. ہاں جی تو وہ آئے ہیں تو آ کے مجھے نا مسکرا کے دیکھ رہے تھے. الحمد تو جب پھر للہ میں صبح اٹھا تو الحمد للہ یعنی الحمد للہ. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ٹھیک ہے میں آپ کو لے رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں جی. اچھا ٹھیک ہے آپ کو میں لینے لگا تھا کیونکہ اب مجھے سمجھ لگ گیا آپ کون ہیں، لیکن آپ کا شاید انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ ہے. اچھا جی ابصار صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی آپ میوٹ پہ ہیں بھائی، ان میوٹ کریں. السلام علیکم رضی بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. وہ جی میں بھائی نے آپ نا آپ کہاں کو سے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے یعنی جگہ نہیں بتا سکتا میں نا. اچھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ احمدی ہونا چاہتے ہیں، جی جی بالکل. کیوں؟ کیونکہ میں نا اس وقت یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں، فارم ڈی کر رہا ہوں. ہاں جی تو جب میں تھا نا میٹرک سے میں یعنی میرے والد صاحب عالم دین ہیں. تو اچھا نا مجھے انٹرسٹ تھا کہ تحقیق کرنے کا. تو وہاں اچھا پہ جماعت کے خلاف لٹریچر بھی موجود ہے. ہاں کون سا لائبریری ہے والد لٹریچر ہے؟ صاحب. کون سا آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے وہ دیوبندی ہیں اصل میں وہ. آپ کے والد صاحب؟ جی جی وہ عالم دین ہے بیسیکلی. اچھا نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ نے جماعت کا کون سا لٹریچر پڑھا ہے؟ احمدیہ جماعت کا. ہاں جی جی میں نے ویسے ایم ٹی اے پہ دیکھتا رہتا ہوں اور اسی طرح جماعت ویب سائٹ جو ہے اچھا تو آپ نے الاسلام وہاں پہ بھی میں نے لٹریچر پڑھا ہے. جی اچھا تو اب آپ احمدیہ جماعت اسلام احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلام احمدیہ کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا فرق تو نہیں ہے نا عقیدہ ختم نبوت میں. جو نان احمدی ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی ہی ہوگا. تو یہ بالکل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا، تو اس لیے نا. ہاں جی تو آپ تو یہ مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ مان چکے ہیں نا؟ جی جی اور کس دلیل کی وجہ سے؟ دلیل قرآن مجید ہے جو پہلی چیز ہے نا. تو کون سی آیت نے آپ کو مطمئن کیا بھائی؟ ہاں اس وقت میرے نا ذہن میں نہیں ہے تھوڑے بیسیکلی. اچھا تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کیا پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ سچے ہیں؟ جماعت میں نے ہے نان مسلم جو بندی عالم ہیں پڑھی ہیں. تو میں نے جماعت کے خلاف لٹریچر پہلے پڑھا. میں نے کہا تحقیق کروں مزید آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ جی اب کلیئر آ رہی ہے؟ تھوڑی کٹ رہی ہے. آپ نے ہیڈ فون لگایا ہے اندر یا جی جی چلیں میں آپ کریں اب آ رہی بات؟ ہے صحیح؟ ہاں جی اب صحیح آ رہی ہے. تو آپ نے جماعت کے خلاف لٹریچر کون سا پڑھا ہے؟ تو دیوبندی تھا ایک پہلی بیسیکلی جو بک پڑھی تھی میں نے ہاں جی وہ تھی عیسائی نا خلاف. تو اس کے اندر نا جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی ذکر تھا کہ وہ اس طرح اس کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے جیسے ہوتے ہیں لگاتے ہیں غیر احمدی. ہاں جی تو پھر تو پھر میں نے کہا کہ تحقیق کروں. تو پھر آگے میں نے تحقیق کی تھی. اسی طرح خلیفہ رابع حضرت مرزا مسرور صاحب کے میں نے پڑھی جو کوسچن آنسر سیشن ہے وہ دیکھے. تو اس طرح نا
یعنی مجھے اب کنفرم ہو چکا ہے کہ جماعت احمدیہ ہی حق پہ ہے۔ اچھا، لیکن میرے بھائی آپ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کوئی کتاب پڑھی ہو یا کچھ ان سے کیا آپ کون سی کتاب کا آپ نے مطالعہ کیا، کوئی پڑھی آپ نے یا نہیں ابھی؟ جی جی، میں نے جو ہے نا وہ کتاب تو ابھی تک پوری نہیں پڑھی، یعنی اقتباسات اس میں سے پڑھے ہیں، یعنی اچھا، پوری جو کمپلیٹ بک کو میں نے ابھی تک نہیں پڑھی۔ اور آپ کو ان اقتباسات سے کیا سمجھ آئی ہے؟ انہوں نے نا یعنی اسلام کی جو صحیح تعبیر ہے، جو آپ یہاں پہ آپ سب نے پیش گوئی کی تھی کہ 73 فرقے بن جائیں گے، اس میں سے ایک حق پہ ہوگا، ہاں جی، تو جس طرح سے اس کی ہے نا، تو انہوں نے یعنی صحیح حقیقی اسلام نظر آتا ہے ان کے۔ اور آپ نے کوئی نشان دیکھے یا اللہ سے دعا کیا جس کی وجہ سے آپ مطمئن ہو گئے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تو نا میں جب تحقیق کر رہا تھا نا، تو بہت سارے یعنی مقاصد فکر ہیں، ہر کسی کے اپنے دلائل وغیرہ ہو گئے، یہ ہو گئے، تو پھر میں نے ایک رات نا اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر سچ پہ ہے جماعت احمدیہ حضرت مسیح الموعود علیہ السلام حق پہ ہیں، تو مجھے کوئی نشان ظاہر فرما۔ تو میں اچھا، سویا ہوں، تو پھر رات کے وقت نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں، ڈنڈا وہ جو سٹک تھی ان کے ہاتھ میں تھی، ہاں جی، تو وہ آئے ہیں تو آ کے مجھے نا مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ تو جب پھر الحمدللہ، میں صبح اٹھا تو الحمدللہ یعنی الحمدللہ، بہت اچھی خواب ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی آپ لائیو بیت کر سکتے ہیں، میں اسکرین پہ آپ کو بیت فارم دکھا رہا ہوں، تو اس کی جو اردو ہے وہ آپ پڑھ لیں، پھر آپ انشاءاللہ جماعت میں شامل ہیں، اور کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو اس کے متعلق۔ آبویسلی پاکستان میں تھوڑے مشکلات ہیں، تو کوئی ابھی آفیشیل چیز تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے بھائی؟ جی جی ٹھیک ہے، آپ اس کو پھر پڑھ سکتے ہیں لائیو، اور میں اسکرین کو ہلاتا جاؤں گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، آپ پڑھ دیں، بسم اللہ سے ہی شروع کریں تو بہتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ عہد بیت بحضور سیدنا خلیفۃ المسیح خامس سید تعالی بنصر العزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور انور کی خدمت میں تحریری طور پر عہد بیت پیش کرتے ہوئے عاجزانہ درخواست ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت میں میری شمولیت منظور فرمائی جائے۔ نیز دعا کی عاجزانہ درخواست ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں۔ میرا پختہ کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین، میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں، جس کی خوشخبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے مقرر کردہ شرائع بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا، دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفادار تعلق رکھوں گا، اور بعثت خلیفۃ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ ربنا انی ظلمت نفسی واعترفت بإثمی وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنبِي میں اس کو برا کرتا ہوں، ایک سیکنڈ، اب کوشش کریں۔ واعترفت
تو بذنبی واغفرنی فاغفر لی واغفر لی وذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے رب، میں اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تم میرے گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اب سار بھائی مبارک ہو آپ کو بہت بہت، آپ نے الحمدللہ جماعت اسلام احمدیہ کی حقیقت کو پہچانا۔ اب اس میں مزید اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائے، اور انشاءاللہ ہم ای میل میں رابطے میں رہیں گے۔ آپ نے اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے اور مطالعہ جاری رکھے۔ میں اس وجہ سے آپ کو سوال پوچھا کہ اگر آپ کو ختم نبوت کی حقیقت سمجھ آ گئی اور یہ آپ کو سمجھ لگ گئی کہ اس علیہ السلام فوت ہو گئے قرآن کریم سے، پھر الحمدللہ آپ کو جماعت کا جو بنیادی اختلاف ہے اس کی سمجھ لگ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس میں فرمائے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے حالات کافی نازک ہیں، تو وہاں آپ کو اعلان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اور انشاءاللہ تمام ناظرین آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، جی مجھے معلوم ہے پاکستان کے حالات نا کافی خراب ہیں، خاص طور پر ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی۔ ہاں جی، تو آپ کے والد صاحب دیوبندی مولوی ہیں نا؟ جی عالم دین ہے جی۔ اور ان کے پاس اپنی مسجد بھی ہے؟ نہیں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں ہم سے۔ اچھا، صرف جمعہ پر آتے ہیں۔ اور ان کا آپ کے ساتھ کبھی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ آپ احمدی ہونا چاہتے ہیں؟ ان کو کوئی علم ہے اس کے متعلق؟ نہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا، لیکن انہوں نے کبھی جماعت کے بارے کچھ کہا ہو یا کوئی ایسی بات؟ نہیں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ اچھا صحیح ہے، نہیں بہت اچھا الحمدللہ۔ اور بھی بہت سارے علماء کے خاندان والے لوگ جماعت کی طرف آ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ۔ آپ اپنے والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور وہ بھی اس جماعت میں انشاءاللہ شامل ہوں۔ جیسے میں نے کہا، آپ کھل کے نہ ان کو کچھ کہیں تاکہ آپ کے لیے مخالفت پیدا ہوگی بہت زیادہ پاکستان میں، لیکن دعا پہ کوئی پابندی نہیں، تو آپ نے دن رات انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرنی کہ آپ کے والد صاحب بھی ہدایت پائیں۔ اور ہم نے دیوبندیت کو ختم کر دیا الحمدللہ اسٹریموں میں، تو وہاں سے آپ حوالے لے کے ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ابو یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا، کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ رشید احمد گنگوئی نے لکھا، کیا یہ اسلام ہے؟ ایسے آپ انشاءاللہ ان کو آہستہ آہستہ دیوبندیت سے تو فارغ آپ کر سکتے ہیں ان حوالوں کے ساتھ۔ اسی طرح پھر ان کو نظر آ جائے گا کہ دیوبندیت باطل پہ ہے، پھر انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ وہ بھی جماعت میں انشاءاللہ شامل ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے، تو ہم جی بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی اور بات ناظرین کو بتانی ہو، یہ دیکھیں کیونکہ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کو بابرکت خواب میں بھی دیکھا، تو آپ کا ایمان الحمدللہ پختہ ہو گیا ایک لحاظ سے نا، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے آپ پہ کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب سار بھائی اور آپ نے کچھ کہنا ہے؟ نہیں جزاک اللہ رضی ٹھیک بھائی، ہے، جزاک جزاک اللہ بہت بہت۔ اب سار بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے۔